السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے سفر القطاری۔ سفر القطاری لا انسا سفر الاول، میں اپنا پہلا سفر نہیں بھولوں گا یا میں اپنا پہلا سفر نہیں بھول سکتا۔ علمت، میں نے یہ جانا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی، میرے علم میں یہ بات آئی، یہ تینوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ انی مسافر بکرتن، کہ میں سفر کرنے والا ہوں صبح کے وقت، مع امی و اخوتی، اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ فاستیقظت، لہذا میں بیدار ہو گیا، قبل السحر، سحر سے پہلے، وبقیت انتظر، اور میں انتظار کرنے لگا، ساعۃ السفر، سفر کے وقت کا۔ واستیقظ اہل البیت مبکرین، اور گھر والے جلدی اٹھ گئے۔ وصلینا الصبح، اور ہم نے صبح کی نماز پڑھی۔ وجاء عمی، اور میرے چچا آئیں۔ وبدأت فی البیت حرکۃ واصوات، اور میرے گھر میں شروع ہو گئی حرکتیں اور آوازیں، یہ دونوں چیزیں شروع ہو گئیں۔ ھذا یجری، یہ دوڑ رہا ہے، وذالک یلف الفراش، اور وہ بستر لپیٹ رہا ہے۔ وھذا ینادی، یہ آواز دے رہا ہے، وذالک یجیب، اور وہ جواب دے رہا ہے۔ والعم یغضب ویستعجل، اور چچا غصہ ہو رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں۔ والوالد قائم یأمر وینہی، اور والد صاحب قائم یعنی کھڑے ہیں، یأمر حکم دے رہے ہیں، وینہی اور روک رہے ہیں، ویغضب ویرشد، اور غصہ ہو رہے ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ ارشد یرشد کے معنی رہنمائی کرنا، مشورے دینا۔ والخادم یہیئ الزاد، اور خادم توشہ تیار کر رہا ہے۔ حتی کان وقت الخروج، یہاں تک کہ گھر سے نکلنے کا وقت ہو گیا۔ وقرب میعاد القطار، اور ٹرین کا وقت قریب ہو گیا۔ میعاد کے معنی وقت متعین کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ وقت متعین کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، صرف وقت بھی کر دیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ وجاءت مرکبتان، اور دو گاڑیاں آئیں، فرکبناہما، تو ہم اس پر سوار ہوئے۔ وسلمت علی ابی، میں نے اپنے والد صاحب کو سلام کیا۔ فودعنی، لہذا انہوں نے مجھے الوداع کہتے ہوئے رخصت کیا۔ ودعا لی، اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ ووصلنا، اور ہم پہنچے، الی المحطۃ، اسٹیشن کی طرف۔ محطہ کہتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے آپ، اسے کہتے ہیں محطہ، محطہ اسے کیا کہتے ہیں؟ المحطۃ، اسٹیشن۔ فأخذ الحمالون، لہذا قلیوں نے ضروریات اور سامان لے لیے۔ وکانت ایام شتاء، اور سردی کے دن تھے۔ فکانت الفرش کبیرۃ، اور بستر جو ہے وہ بڑے تھے۔ وذهب عمی، لہذا میرے چچا گئے۔ فاشترى تذاکر القطار، اور انہوں نے ٹرین کے ٹکٹ خرید لیے۔ وسألت عمی، لہذا میں نے اپنے چچا سے پوچھا، عن النول، کرائے کے بارے میں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ان النول 3 ربیات، کہ کرایہ جو ہے وہ 3 روپے ہے۔ وربیۃ ونصف لک، اور تمہارے لیے جو ہے وہ 1.5 روپے ہے۔ وقلت لعمی، میں نے اپنے چچا سے کہا، اعطنی تذکرتی، مجھے دے دیں میرا ٹکٹ۔ فقال عمی، تو میرے چچا نے کہا، انک تضیع تذکرتک، بے شک تم ضائع کر دو گے اپنا ٹکٹ۔ فقلت، تو میں نے کہا، لا، نہیں، سأحافظ علی تذکرتی، ان قریب میں اپنے ٹکٹ کی حفاظت کروں گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ۔ فأعطانی تذکرتی، لہذا انہوں نے میرا ٹکٹ دے دیا اور اسے میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ دخلنا المحطۃ، ہم داخل ہوئے اسٹیشن میں۔ فرأینا رجالا کثیرا ونساء واطفالا، ہم نے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو اور بہت سے بچوں کو دیکھا۔ ورأینا زحاما شدیدا، اور ہم نے بہت زیادہ بھیڑ دیکھی۔
وسمعنا أصوات الناس والأطفال وصيحة الحمالين وصفير القاطرة، اور ہم نے لوگوں کی آوازیں سنی، بچوں کی آوازیں سنی، اسی طرح قلیوں کی چیخ سنی اور انجن کی سیٹی سنی۔ حمال اسے کہتے ہیں، یہ قلی ہے، اس کو پوٹر بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور قاطرہ یہ انجن، اسے ریلوے انجن القاطرہ۔ وکان قطارنا، اور ہماری ٹرین متأخراً لیٹ تھی، فذهبنا الى المنظرة، تو ہم گئے ویٹنگ روم کی طرف۔ منظرہ کے معنی جو ہے وہ ویٹنگ روم کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میں نے اس کی تحقیق کی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نظرہ کے معنی آپ دیکھیں ابصرہ یعنی دیکھنا، یہ سب عربی میں ہے، آپ اسے اچھے سے پڑھ لیں۔ یہاں پر میں آپ کو مصباح اللغات سے دکھاتا ہوں، دیکھنا، غور سے دیکھنا، سوچنا، اندازہ کرنا، انتظار کرنا۔ اور منظر اس میں ظرف ہے، تو اسی طرح نظرہ سے منظر بنا دیا، تو اس کے ایک معنی انتظار کرنے کے ہیں، اسی سے منظر بنا دیا یعنی انتظار کرنے کی جگہ، اسی کو کہہ دیا کہ ویٹنگ روم ہے۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جو اس میں ظرف بناتے ہیں تو زیادہ تر اس میں اصلی معنی کا خیال رکھا جاتا ہے، مجازی معنی کا نہیں۔ تو اصلی معنی ہے دیکھنا، غور کرنا یا بصیرت سے کام لینا۔ انتظار کرنا جو ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے، اور مجازی معنی سے اس میں ظرف بنا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس لفظ کا استعمال کیوں کیا؟ تو اس میں 3 احتمالات ہو سکتے ہیں میرے نزدیک۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جو ہے اس وقت کے زمانے کے حساب سے جو لفظ استعمال ہوتا تھا اس کو استعمال کیا ہوگا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ کے معنی سے اس کا وہ اس میں ظرف بنا دیا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ میری تحقیق ابھی ناقص ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس کی پوری تحقیق کی ہے، اور المنظرہ کی بھی تحقیق کی ہے۔ اس میں مصباح اللغات میں المنظر کے معنی جو ہے دیکھنے کی جگہ، چاہے خوشنام ہو یا بدنما کہا جاتا ہے۔ اسے المنظرہ کے معنی دیکھنے کی جگہ، چاہے خوشنما ہو یا بدنما، یا دیکھنے بھالنے کی جگہ، کی بلند جگہ۔ اور اسی طرح القاموس الوحید میں بھی المنظرۃ، المنظر ایک معنی ہوتا ہے، یعنی المنظر کے جو معنی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے نگراں چوکی، نگرانی کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں سے نگاہ رکھی جائے، اور گھر کا ملاقاتی کمرہ، اس طریقے کے معنی ہیں۔ اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ویٹنگ روم۔ اور آج کل کے زمانے میں جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی اس میں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ویٹنگ روم کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے۔ ویٹنگ روم کے لیے جو ہے یہ دیکھیے، غرفۃ الانتظار او صالۃ الانتظار، اس کو کہتے ہیں ہندی میں پرتیکچھالے، اور القاموس الجدید ہے اردو سے عربی، اس میں ہے ویٹنگ روم، قاعۃ الانتظار، غرفۃ الانتظار والاستراحہ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آج کل کے زمانے میں ویٹنگ روم کے لیے المنظرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کسی کی تحقیق اگر مکمل ہو تو وہ کمنٹ میں پیش کر دے۔ وجلسنا قلیلا، اور ہم تھوڑی دیر بیٹھے، ثم جئت الى الرصیف، پھر میں پلیٹ فارم کی طرف آیا، سے کہتے ہیں پلیٹ فارم، یعنی اس طریقے کا ہوتا ہے۔ لِأَرَى هَلْ جَاءَ الْقِطَارُ، تاکہ میں دیکھوں کہ کیا ٹرین آئی۔ ثم رجعت الى المنظرہ، پھر میں ویٹنگ روم کی طرف لوٹ گیا۔ وبعد قلیل، اور تھوڑی دیر کے بعد، جاء القطار، ٹرین آئی، فخرجنا من المنظرۃ، لہذا ہم ویٹنگ روم سے نکلے۔ وقام الناس كلهم، اور تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوئے، علی الرصیف، پلیٹ فارم پر، ووقف القطار، اور ٹرین رک گئی۔ ونزل اناس، کچھ لوگ اترے، ورکب اناس، کچھ لوگ سوار ہوئے، ورکبنا، اور ہم بھی سوار ہوئے۔ وکنت اطل من القطار، اور میں ٹرین سے جھانک رہا تھا، وارى المناظر، اور مناظر دیکھ رہا تھا۔ وکان الزحام شدیدا، اور بھیڑ بہت زیادہ تھی، فی القطار، ٹرین میں۔ وجاء الباعۃ، بیچنے والے آئے، سیلرز، بیچنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، یہاں کسٹمر بیٹھا ہے اور یہ جو ہے وجاء الباع، اور بیچنے والے آئے۔ وجعل الناس، اور لوگ یشترون ویأکلون، خریدنے لگے اور کھانے لگے۔ واشترى بعض الناس من الباعۃ ہدایا، اور بعض لوگوں نے بیچنے والوں سے ہدیے خریدے اپنے دوستوں کے لیے، وأقاربهم، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ وبعد قلیل، اور کچھ دیر کے بعد،
سفر امین القطاری، امین القطار کہتے ہیں اس کو دیکھ لیں اچھے سے، اس کے ہاتھ میں ہرا جھنڈا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں امین القطار یعنی گارڈ۔ اور کچھ دیر کے بعد گارڈ نے سیٹی بجائی، وَهَزَّ الْعَلَمَ الْأَخْضَرَ اور سبز پرچم لہرایا، فَأَسْرَعَ النَّاسُ لہذا لوگوں نے جلدی کی، وَدَخَلُوا فِي الْقِطَارِ اور ٹرین میں داخل ہو گئے، وَتَحَرَّكَتِ الْقَاطِرَةُ اور انجن نے حرکت کی، وَسَارَ الْقِطَارُ اور ٹرین چل پڑی، وَدَخَلَ نَقَّابٌ اور ایک ٹی ٹی آیا، فی عربتنا ہمارے کوچ میں، فنقب تذاکرنا اور اس نے ہمارے ٹکٹ میں چھید کر دیا، وردھا الینا اور اس نے ٹکٹ ہماری طرف لوٹا دیے۔ یہ آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں ٹی ٹی، ٹریولنگ ٹکٹ ایگزامینر، انگلش میں کہتے ہیں اس کو ٹی ٹی ای بھی کہتے ہیں اور شارٹ میں ٹی ٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے عربی جو استعمال ہوتی ہے وہ ممتحن تذکرۃ السفری، اور اگر ٹکٹ کلیکٹر جس کو ٹی سی بولتے ہیں، جو ٹکٹ لیس مسافر پر فائن لگاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹکٹ کلیکٹر۔ اس کی عربی آتی ہے جامع التذکرہ اور محصل التذکرہ۔ نقاب جو ہے اس کی عربی نہیں آتی، نقاب کے معنی جو ہے بہت زیادہ کھوجی، بڑا محقق جو ہو اسے بھی نقاب کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ٹکٹ لیتے تھے اور اس میں چھید کرتے تھے، لہذا اس حساب سے انہوں نے نقاب تذکرۃ السفر۔ اگر اس کو محذوف مانے تذکرۃ السفر تب بھی یہ لفظ آج کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ممتحن تذکرۃ السفر، اس کو ممتحن بھی کہہ سکتے ہیں اور تذکرۃ السفر کو محذوف کر سکتے ہیں۔ وفی الطریق اور راستے میں، تغدینا بالذات ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا توشے سے، واکلنا اور ہم نے کھایا، وشربنا اور ہم نے پیا، وحمدنا اللہ اور ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، ولم یزل یقف القطار علی المحطات ویسیر اور برابر ٹرین اسٹیشنوں پر رکتی رہی اور چلتی رہی، حتی وصل وقت الظہر یہاں تک کہ ظہر کا وقت پہنچ گیا یعنی ہو گیا، فتوضأنا بسرعۃ علی محطۃ اور ہم نے ایک اسٹیشن پر جلدی سے وضو کیا، وصلینا صلاۃ السفر اور ہم نے صلاۃ السفر پڑھی، وصلینا الظہر اور ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعتیں، وسلمنا اور ہم نے سلام پھیر دیا، وسفر امین القطار اور گارڈ نے سیٹی بجائی، فرکبنا سریعان لہذا ہم جلدی سے سوار ہو گئے، وقال عمی میرے چچا نے کہا، لو کان القطار للمسلمین اگر ٹرین مسلمانوں کی ہوتی، لکان فیہ مکان للوضوء والصلاۃ تو اس میں ایک جگہ ہوتی وضو کے لیے اور نماز کے لیے، نؤذن فیہ ہم اس میں اذان دیتے، ونصلی جماعتاً اور ہم باجماعت نماز ادا کرتے، وفی العصر اور عصر میں، وصل القطار الی محطتنا ٹرین ہمارے اسٹیشن کی طرف پہنچی یعنی ہمارے اسٹیشن پر پہنچی، وکنت اطل من النافذہ اور میں کھڑکی سے جھانک رہا تھا، فرأیت ہاشما وسعیدا لہذا میں نے ہاشم اور سعید کو دیکھا، علی الرصیف پلیٹ فارم پر، وعرفتہما اور میں نے ان دونوں کو پہچان لیا، وسلمت علیہما اور میں نے ان دونوں کو سلام کیا اور انہوں نے بھی مجھے سلام کیا، ووصلت الی قریتی اور میں اپنے گاؤں کی طرف پہنچا، وقابلت اصدقائی و اخوانی اور میں نے ملاقات کی اپنے دوستوں سے اور اپنے بھائیوں سے، وجعلت احدثهم حدیث البلد اور میں ان کو شہر کی باتیں بتانے لگا، وَأُخْبِرُهُمْ بِعَجَائِبِهِ اور ان کو میں نے خبر دی شہر کی انوکھی چیزوں کے بارے میں، وَأَحْكِي لَهُمْ مَا رَأَيْتُ فِي السَّفَرِ اور جو کچھ میں نے سفر میں دیکھا میں نے ان سے بیان کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، الفاظ و معانی یاد کرتے رہیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔